متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن صاحب کے ہاتھوں بنگلہ دیش میں نئی مسجد کا افتتاح۔ تفصیلات کے مطابق المرکز الاسلامی کی مسجد پروجیکٹ کے تحت سراج نگر کلاتیہ کرانی گنج میں جمالیاتی ڈیزائن کی ایک نئی مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ یہ علاقے میں مرکز یا دین و دعوت کے اسلامی مرکز کے طور پر کام کرے گا۔ آج مورخہ 17 نومبر 2024 کو مسجد کا افتتاح متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس کھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا۔ اس موقع پر المرکز الاسلامی کے معزز چیئرمین حافظ مولانا حمزہ شاہد الاسلام، سیکرٹری جنرل مفتی انعام الحسن، سینئر ایڈوائزر الحاج حلیم الزمان سمیت علاقہ بھر کے معزز علماء کرام اور عوام بھی موجود تھے۔ بنگلہ دیش کا 58واں عالمی تبلیغی اجتماع 2 مرحلوں میں منعقد ہوگا۔ حکومتی فیصلے کے مطابق پہلا مرحلہ 31 جنوری سے شروع ہوگا، جو 3 دن یعنی 2 فروری 2025 عیسوی تک جاری رہے گا، جبکہ دوسرا مرحلہ 7، 8 اور 9 فروری کو ہوگا۔ یہ باتیں مشیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر جہانگیر عالم چودھری نے بتائی ہیں۔ دریں اثناء شورائے نظام کی میڈیا کوآرڈینیٹر حبیب اللہ ریحان نے بتایا کہ آئندہ کا عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ عالمی شورا اور علماء کرام کی نگرانی میں منعقد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ آج عالمی اجتماع کی تاریخ کا فیصلہ مشیران نے اتفاق رائے سے کیا ہے۔ عالمی تبلیغی اجتماع انشاءاللہ 31 جنوری، 1 اور 2 فروری 2025 عیسوی کو علماء کرام کی قیادت میں ہوگا۔ اس کے علاوہ مولانا حنظلہ زبیر نے اپنی فیس بک آئی ڈی پر وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن بھی شیئر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 31 جنوری سے 2 فروری 2025 عیسوی تک تبلیغی جماعت بنگلہ دیش مولانا محمد زبیر صاحب شورائے نظام کے امیر کے زیر سایہ عالمی اجتماع کے پہلے مرحلے کا اہتمام کرے گی۔ تبلیغی جماعت بنگلہ دیش مولانا سعد صاحب کے زیر سایہ 7 سے 9 فروری 2025 تک عالمی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا اہتمام کرے گی۔ دوسرے مرحلے کے منتظمین 4 فروری 2025 کو دوپہر کو اجتماع گراؤنڈ سنبھال لیں گے اور 11 فروری 2025 کو اجتماع کے اختتام پر گراؤنڈ کمیٹی کے حوالے کر دیں گے۔ ڈھاکہ کے بڑے دینی تعلیمی ادارے دارالعلوم مدنی نگر میں منعقدہ 2 روزہ اصلاحی جوڑ۔ تفصیلات کے مطابق ڈھاکہ کے معروف دینی ادارے دارالعلوم مدنی نگر میں 15 اور 16 نومبر کو 2 روزہ سالانہ تزکیہ نفس کے سلسلے میں اصلاحی جوڑ کے عنوان سے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بنگلہ دیش کے دور دراز علاقوں سے ہزاروں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ اجتماع میں شریک افراد کو یہاں سے دین کا ضروری علم اور روحانی تزکیہ کا راستہ ملتا ہے، اس لیے انہیں یہاں دن رات باقاعدہ نظم و ضبط کے تحت گزارنے ہوتے ہیں۔ اس اجتماع میں متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن، مفتی عمر فاروق، مفتی ابو سعید، مفتی دلاور حسین، مولانا ساجد الرحمن، مولانا فیصل احمد جلال آبادی، مولانا انس مدنی اور ہندوستان سے امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے شرکت کی ہے۔ رات 8 بجے مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اردو زبان میں بیان ہوا، جس کا بنگالی زبان میں مفتی احسن اللہ صاحب نے ترجمہ پیش کیا ہے۔ بنگلہ دیش کی تبلیغی جماعت کے امیر ککریل مرکز کے ہیڈ مولانا زبیر احمد صاحب نے بروز ہفتہ 16 نومبر عصر کے بعد خطاب کیا۔ مولانا زبیر احمد صاحب کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ انسان کے عناصر 4 ہیں: آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ ان چاروں میں سے ہر ایک کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جبکہ پانی ڈھلوان ہوتا ہے تو وہ اسی سمت بہتا ہے، اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ ہوا ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اگر کوئی چیز اوپر کی طرف پھینکی جائے تو وہ پیچھے مڑ کر زمین پر گر جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک انسان پر برے اثرات مرتب کرتا ہے، یعنی انسان بھی صرف اوپر اٹھنا چاہتا ہے، اپنی عظمت دکھاتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ نمبر 2، انسان پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، خود پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ نمبر 3، ہوا کی طرح انسان اپنی طاقت کو ہر جگہ پھیلانا چاہتا ہے۔ نمبر 4، زمین کے لوگ زمین جیسی ہر چیز کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کسی چیز کی کمی محسوس ہو۔ انسان کبھی نہیں چاہتا کہ کوئی چیز اس کے قبضے سے باہر ہو جائے۔ اسلام نے ان میں سے ہر ایک کا علاج بھی بتایا ہے۔ نمبر 1، آدمی جتنا اوپر جانا چاہتا ہے، نماز کا رکوع سجود اس کے سر کو نیچے کرتا ہے
اور اس کے غرور کو زمین میں کچل دیتا ہے۔ نمبر 2، روزہ، جو لوگوں کو خود پر قابو رکھنا سکھاتا ہے۔ نمبر 3، حج، جو لوگوں کو اقتدار کی لالچ سے باز رہنے کا درس دیتا ہے۔ بغیر سلے سفید کپڑوں میں ہر کسی کی طرح ٹوپی کے بغیر پراگندہ بالوں نے فقیروں کی طرح چلنا سکھاتا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ، جو انسان کو غربت سے نکالنے میں معاون ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے استاذ مفتی فخر الاسلام بنگلہ دیش پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق عالم اسلام کے عظیم دینی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے استاذ مفتی فخر الاسلام صاحب چند روزہ دورے پر بنگلہ دیش تشریف لائے ہیں۔ وہ آج اتوار 17 نومبر دوپہر کو بنگلہ دیش کے ہوائی اڈے پر اترے، پھر وہ دارالحکومت میں جامعہ مدنیہ باری دھارا پہنچے۔ جامعہ مدنیہ باری دھارا کے استاذ مفتی جابر قاسمی صاحب نے بتایا کہ مفتی فخر الاسلام صاحب عصر سے پہلے ہمارے مدرسہ باری دھارا تشریف لائے۔ نماز عصر کے بعد انہوں نے طلباء سے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے بتایا کہ حضرت اب باری دھارا مدرسہ میں مقیم ہیں، وہ تھوڑی دیر بعد باری سال روانہ ہو جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق مفتی فخر الاسلام صاحب اگلے چند ہفتے بنگلہ دیش میں قیام کریں گے اور اس دوران وہ ملک بھر میں مختلف مذہبی پروگراموں میں شرکت کریں گے۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب کی سابق چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مولانا محمد خان شیرانی صاحب کی رہائش گاہ آمد۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے مولانا محمد خان شیرانی صاحب سے ان کی اہلیہ محترمہ کے انتقال پر تعزیت کی اور مرحومہ کی بلندی درجات کے لیے دعا کی ہے۔ مولانا اسد محمود، علامہ راشد محمود سومرو بھی اس ملاقات میں مولانا فضل الرحمن صاحب کے ہمراہ تھے۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار کا سالانہ 3 روزہ تبلیغی اجتماع اختتام پذیر۔ تفصیلات کے مطابق آج 17 نومبر بروز اتوار ننگرہار کے مرکز جلال آباد میں واقع چکنوری تبلیغی مرکز میں افغانستان کا سب سے بڑا سالانہ تبلیغی اجتماع عالم اسلام میں دائمی امن، بھائی چارے اور ترقی کی دعاؤں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ اجتماع میں افغانستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی ہے۔ اجتماع کے آخری روز نظام الدین تبلیغی مرکز کے قائدین مولانا زبیر، مولانا ہارون، مولانا منیر بن یوسف نوشاد صاحب اور شیخ سید محمود علی نے قیمتی تقاریر اور بیانات کیے۔ یہ تقریریں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور اسلام کے مبارک دین کی دعوت کے بارے میں تھیں۔ نیز دین اسلام کو پھیلانے اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے درجنوں گروپس ملک کے مختلف علاقوں میں بھیجے گئے ہیں۔ اجلاس کا اختتام تبلیغی مرکز افغانستان کے سربراہ شیخ قاسم صاحب دامت برکاتہم کی دعا پر ہوا، جس میں امت اسلامیہ کے اتحاد، سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر اخوند سے روسی اور افغان سرمایہ کاروں کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق ملا عبدالغنی برادر اخوند سے آج روسی اور افغان سرمایہ کاروں کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں ہاؤسنگ اور شہری ترقیات، صنعت و تجارت، ٹرانسپورٹ اور ایویشن کی وزارتوں کے قائم مقام وزراء، زراعت، آبپاشی، لائیو سٹاک اور صحت عامہ کے نائب وزراء اور اماراتی کمپنیوں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران نائب وزیر اقتصادیات نے اپنے خطاب میں کہا کہ افغانستان میں اس وقت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار ان شعبوں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ محترم حاجی ملا صاحب نے مزید کہا کہ افغانستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے اور سرمایہ کاری کے اچھے مواقع موجود ہیں۔ نائب وزیر اقتصادیات کے مطابق انہوں نے ہمیشہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں سے کہا ہے کہ وہ افغانستان آ کر مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں۔ اس کے بعد روسی سرمایہ کاروں نے افغانستان میں مختلف شعبوں بالخصوص صنعت، ٹرانسپورٹ، ریلوے، صحت اور زراعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے پر آمادگی ظاہر کی اور کہا کہ وہ ان شعبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں اور اپنے تجربات امارت اسلامیہ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں نائب وزیر اقتصادیات ملا عبدالغنی برادر اخوند نے روسی اور افغان سرمایہ کاروں کو امارت اسلامیہ کی جانب سے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا
اور ان سے کہا کہ وہ افغانستان میں مارکیٹ کے آغاز کا جائزہ لینے کے بعد پرامن ماحول میں کاروبار کریں۔ وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ایرانی وفد کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق وزارت خارجہ کے پریس آفس کے مطابق وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ایران کے نائب وزیر انصاف اصغر جلالیان اور ان کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ اقتصادی و تجارتی تعلقات، مہاجرین، قیدیوں اور علاقائی و سیاسی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے ایران میں افغان پناہ گزینوں کے ساتھ ایرانی حکومت کے تعاون کا مطالبہ کیا۔ ایرانی وفد کے سربراہ جلالیان نے کہا کہ ایران تعاون کے فریم ورک میں طے پانے والے معاہدوں کی بنیاد پر ایران سے افغان قیدیوں کی منتقلی کا عمل شروع کرے گا اور اس سلسلے میں امارت اسلامیہ افغانستان کے ساتھ بھی تعاون کرے گا۔ وزیر صحت سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر صحت مولوی نور جلال جلالی سرکاری دورے پر سعودی عرب کے شہر جدہ پہنچ گئے، جہاں وہ چوتھے وزارتی اجلاس میں بعنوان جراثیم کش ادویات کے خلاف مزاحمت کے عنوان سے منعقدہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں اینٹی مائکروبیل ادویات کے خلاف مزاحمت میں کمی، ان کے مؤثر استعمال اور اس چیلنج پر مل کر قابو پانے کے مقصد پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔